فیا ایھا الناس رجب، شعبان اور رمضان جیسے مقدس مہینے میں عبادتوں میں مصروف ترین اللہ کے بندے یہ نصیحت ضرور اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ہمیں اپنی عبادتوں کے بارے میں یہ یقین رکھنا ہے کہ جب تک اللہ کا فضل ہم پر شامل حال نہ ہو ہماری ساری عبادتیں ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ اللہ کا فضل نہ ہو تو عابد بندہ بھی نیکیوں سے خالی ہاتھ رہے گا، اور جس بندے پر اللہ اپنا فضل فرما دے تو گناہگار بندہ بھی پل بھر میں اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے۔ غرض کہ ہر نیک اور بد بندے کی قبولیت کا دار و مدار اللہ کے فضل و کرم پر منحصر ہے، نہ کہ ہماری عبادتوں پر۔ اس کی ایک مثال حضرت بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے، جو حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ جب کبھی اللہ کے فضل و کرم کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہنوں میں حضرت بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا نقشہ گھوم جاتا ہے، جیسا کہ دور نبوت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سنگ دل، پتھر دل اور دشمن اسلام پر اللہ کا فضل و کرم شامل حال ہوا تو اللہ نے آپ کو فاروق اعظم بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بنا دیا۔ ٹھیک اسی طرح حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سنگ دل انسان کو اللہ کے فضل و کرم نے نعمت سے شاہ نعمت بنا دیا۔ مختصر واقعہ یہ ہے کہ آپ کے والد بزرگوار کے انتقال کے بعد حکومت گجرات کی جانب سے آپ کے والد کا جو منصب اور عہدہ تھا وہ آپ کو بادشاہ کی طرف سے ملنا تھا، مگر حاسدوں کے حسد، جو انسانوں میں حسد ہوتا ہے کہ کسی کو ترقی کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، وہ کچھ ایسے حاسدوں کے حسد کی وجہ سے آپ کے منصب کو کمتر کر دیا گیا، جس کی بنا پر حضرت بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے اور آپ نے بادشاہ کے 7 وزیر جو آپ پر حسد کرتے تھے انہیں قتل کر دیا، اور بادشاہ کے خاص وزیر عبداللہ حبشی کے بیٹے کا بھی قتل کر دیا، اور وہاں سے آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ راہ فرار اختیار کر لی۔ حکومت کی جانب سے آپ کے پیچھے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے گھوڑے سوار سپاہی لگائے گئے۔ حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھی آگے آگے گھوڑوں پر بھاگ رہے تھے کہ جنگل سے آذان کی آواز سنائی دی۔ حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آؤ نماز کا وقت ہو چکا، نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ پیچھے گھوڑ سوار ہمارا پیچھا کر رہے ہیں، اگر یہاں رکے تو ہمیں وہ گرفتار کر لیں گے اور ہمیں پھانسی پر لٹکا دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ ساتھی ان کو چھوڑ کر آگے بڑھ گئے، مگر ادھر حضرت بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قوت الہی نے اپنے فضل و کرم سے ابھی یہ جو عنوان چلا ہے کہ فضل اللہ کا فضل و کرم ہماری عبادت پر چاہیے،
ہمیں اپنی عبادتوں پر اترانا نہیں ہے کہ جب تک فضل و کرم نہ ہو ہماری ساری عبادتیں رائے گاہ جاتی ہے۔ یہاں پر حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قوت الہی نے اپنے فضل و کرم سے اپنی طرف کھینچ لیا تھا، جیسا کہ اللہ کے فضل و کرم کی نظر نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی طرف کھینچ کر چوکھٹ نبی پر پہنچا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یعنی یہ تو اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے اس بندے کو وہ عطا کر دیتا ہے۔ تو گناہگار بھی ایک بار کی توبہ سے اللہ کا مقبول بندہ بن جاتا ہے، اور جو بندہ اپنی عبادتوں پر ناز کر کے اس کے فضل و کرم کو یاد نہیں کرتا، وہ زندگی بھر بھی عبادت کے انبار لگا کر بھی آخری وقت اللہ کے فضل و کرم سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے آج کا یہی عنوان ہے کہ ہمیشہ اللہ کا فضل و کرم چاہو، نیکی پر نہ اتراؤ، اور اپنی ہٹ دھرمی اور حجت سے زبردستی کسی کی حق تلفی کر کے اپنے متقی ہونے کا ثبوت نہ دیا جائے۔ ندامت اور شرمندگی سے جو عبادت کرتے ہیں اور اللہ کا فضل چاہتے ہیں، کسی پر زبردستی اپنی عبادت پر کی نہیں تھوپتے، ندامت کے آنسو بہاتے ہیں، تو یہی ندامت کے آنسو بندے کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ بہرحال جب حضرت بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں اذان کے الفاظ حی علی الفلاح ایسے گونجے کہ آؤ بھلائی کی طرف، یہ اذان کے الفاظ پٹن کے قریب سانتیج کے مقام پر جنگلوں میں ایسے گونجے کہ اللہ کے فضل و کرم نے حضرت بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دامت رحمت میں پناہ دے دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب کی بارگاہ میں حضرت بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے مشکل ترین وقت میں بھی رب کی بارگاہ میں وضو کر کے پانی سے اپنے چہرے اور جسمانی حصوں کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی دھو چکے تھے اور دھونے کا ارادہ کر لیا تھا۔ تو اس لیے بندوں کو چاہیے کہ وہ وضو کے پانی کے ذریعے اپنے جسم کے حصوں کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی دھویا کریں، دل میں کسی کا کینہ اور کپٹ نہ رکھیں۔ آپ نے نماز ادا کر کے اپنے سارے جرموں اور خطاؤں کو یاد کیا میاں نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور پھر خطائیں نہ کرنے کا ارادہ کر کے اللہ کا فضل و کرم چاہا۔ اللہ بھی قرآن میں وعدہ کرتا ہے ایسے بندوں کے لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، یعنی اللہ بے شک توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاک و صاف رہنے والوں کو، اپنے دلوں کو بغض و حسد سے پاک و صاف رکھنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اتنے میں بادشاہ کے سپاہی آپ کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں تک آ پہنچے، دیکھا تو ایک گھوڑا جھاڑ سے بندھا ہوا ہے اور ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے۔ سپاہیوں نے دیکھا، جب بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تلاش میں نکلے تھے وہی نعمت نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے مگر سپاہی آپ کو پہچان نہ سکے، اور وہ لوگ پہچانتے بھی کیسے؟ کیونکہ پہلے انہوں نے حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمن خدا کی شکل میں دیکھا تھا، اب جو دیکھا تو خدا کا کوئی محبوب بندہ نماز ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے
یہ سوچا کہ یہ کوئی بھلا آدمی معلوم ہوتا ہے، یہ کہہ کر سپاہی آگے چلے گئے۔ ادھر حضرت بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی راہگیر سے پوچھا کہ یہ آذان کی آواز اس سنسان جنگل میں کدھر سے آئی جو ابھی ابھی میں نے سنی ہے؟ تو اس راہگیر نے کہا کہ اللہ کے متوکلوں کی ایک جماعت احمد آباد کی طرف سے آئی ہوئی ہے، اور سب کے چہرے نورانی ہیں کیونکہ وہ نماز کے بعد اللہ کے ذکر و فکر میں بیٹھے رہتے ہیں۔ ان کی جماعت کے سردار سید محمد جون پوری ہیں جو مہدی موعود ہونے کا دعویٰ لے کر آئے ہیں۔ حضرت بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کہیں دور دور سے آپ نے مہدی موعود علیہ السلام کے بیان قرآن کے چرچے اور آپ کے اخلاق کا ذکر بھی سن رکھا تھا۔ اسی وقت قدم بوسی کا شرف شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگا۔ آپ جیسے ہی مہدی موعود علیہ السلام کے قریب پہنچے تو حضرت مہدی موعود علیہ السلام کو اللہ کی جانب سے شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا واقعہ اللہ کی جانب سے انکشاف کر دیا گیا آپ کے دل پر، کیونکہ وہ اللہ کے خلیفہ تھے اور اللہ تعالیٰ ہر روز بلا واسطہ مہدی موعود علیہ السلام سے تعلیم کرتا تھا۔ فوراً مہدی موعود علیہ السلام نے آپ کی پہلی ملاقات میں آپ کا نام لے کر پکارا اور کہا، آؤ بھائی نعمت، تم اب سراپا نعمت بن کر آئے ہو۔ حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارے حیرت کے دوڑتے ہوئے آپ کی قدم بوسی کی اور آپ کی تصدیق کر کے مہدی موعود تشریف لائے، آمنا و صدقنا کہہ کر آپ کی تصدیق کر لی۔ اس کے بعد شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہدی موعود علیہ السلام کا بیان قرآن سنا، جیسے کہ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ ثم ان علینا بیانا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کا بیان ہم پھر کبھی کسی ہستی سے کروائیں گے۔ اللہ کا ایسا وعدہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تھا وہ مہدی موعود علیہ السلام کی طرف اشارہ تھا۔ اس سورہ قیامہ کی آیت کے ہو بہو بیان کا معجزہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی زبانی جب شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گزشتہ گناہوں کو یاد کر کے زارو قطار رونے لگے اور مہدی موعود علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے امام آخر زمان، دنیا کی محبت میں میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، پتہ نہیں اللہ مجھے معاف بھی کرے گا یا نہ کرے گا۔ تو مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نعمت ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یعنی اللہ کی رحمت سے تم نا امید مت ہو۔ اللہ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ تم اپنی اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ، توبہ کرو، خداوند غفور الرحیم ہے، تمہارے سب گناہوں کو وہ معاف کر سکتا ہے۔ مگر جو گناہ بندے کا حق ہے وہ اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندے سے تم معاف نہ کراؤ، جس کو تم نے ستایا ہو اس کا دل دکھایا ہو۔ یہ سن کر حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر ہر ایک اس رشتہ داروں کے طرف گئے جن کے فرد کو آپ نے قتل کیا تھا۔ ان کے سارے رشتہ داروں نے آپ کو معاف کیا۔ آخر عبداللہ حبشی کے گھر گئے جس کے بیٹے کا آپ نے قتل کیا تھا، جو سلطان بادشاہ کا وزیر تھا۔ اس کے باپ کے سامنے تلوار رکھ دی اور کہا کہ اپنے بیٹے کے خون کا بدلہ لے لے اور مجھے یا تو معاف کر دے۔ عبداللہ حبشی
نے روتے ہوئے حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے سے لگایا اور کہا کہ اے نعمت، تم مجھے اس ہستی کے پاس لے چلو جس نے تمہیں نعمت بنا دیا ہے۔ عبداللہ حبشی نے بھی اسی طرح مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق کر لی۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی سچے دل سے تصدیق کرنے والوں پر اللہ ضرور اپنا فضل و کرم فرماتا ہے، جیسا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے دل سے تصدیق کرنے پر اللہ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں فاروق اعظم بنا دیا۔ اسی طرح سے حضرت بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ شاہ نعمت بنا کر اپنے خلیفے کا خلیفہ انہیں بنا دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رسول و مہدی کے صدقے میں ہمیں مہدی کی تصدیق کے بعد مہدوی عقیدے پر قائم رکھے، کیونکہ شیطان اور نفس انسان کو عقیدے سے ہٹانا چاہتا ہے، اور آج کل یہی معاملہ بڑی آسانی سے شیطان انجام دے رہا ہے، اور وہ عقیدے سے پھیرنے کی راہ میں رہتا ہے۔ جیسا کہ حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ کے حکم سے تسبیح دینے سے روکے جانے پر شہادت پائی ہے، وہ تسبیح جو عشاء کی نماز کے بعد دی جاتی ہے اس پر آپ نے شہادت پائی ہے، ویسے ہم کو بھی اصول مہدویہ پر اٹل رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد مالک بر الرؤوف الرحیم۔